بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج آثار السنن کا سبق نمبر 98 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم باب فی القراءۃ خلف الامام کی احادیث کا ترجمہ اور تشریح پڑھیں گے۔ اس باب کے تحت علامہ نیووی رحمہ اللہ تعالی نے 7 احادیث ذکر کی ہیں، جن میں سے پہلی حدیث کا ترجمہ تشریح گزشتہ سبق میں گزر چکی۔ آج کے سبق میں باقی احادیث کا ترجمہ اور تشریح ہوگی۔ دوسری حدیث ہے، وعنہ قال كنا خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاة الفجر فقرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فثقلت علیہ القراءة فلما فرغ قال لعلکم تقرؤون خلف امامکم قلنا نعم حظا یا رسول اللہ قال لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها رواه ابو داود والترمذی والبخاری فی جزء القراءة وآخرون قال النووی فیہ مکحول وهو يدلس رواه معنانا وقد اضطرب فی اسناده ومع ذلك قد تفرد بذكر محمود بن ربيع عن عبادة في طريق مكحول محمد بن اسحاق وهو لا يحتج بمن فرد به فالحديث معلول بثلاثة وجوه۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، انہی سے مروی ہے، یعنی کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے، فجر کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات کی تو آپ پر قرات بھاری ہو گئی، فثقلت علیہ القراءۃ، آپ پر قرات بھاری ہو گئی۔ فلما فرغا، جب آپ فارغ ہوئے، فرمایا لعلکم تقرؤون خلف امامکم، شاید تم اپنے امام کے پیچھے قرات کرتے ہو، پڑھتے ہو۔ قلنا، تو ہم نے کہا نعم حظا یا رسول اللہ، جی ہاں جلدی سے ہم پڑھتے ہیں۔ قال، تو آپ نے فرمایا لا تفعلوا، ایسے مت کیا کرو، الا بفاتحۃ الکتاب، مگر یہ کہ سورہ فاتحہ، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، بے شک اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں۔ اس کو ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کی، اور بخاری نے اس کو جزء القراءہ میں روایت کی، اور دوسرے محدثین نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ علامہ نیووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کے اندر اس کی سند میں مکحول ہے، اور وہ مدلس ہے، یعنی وہ تدلیس کرتا ہے۔ اس نے یہ روایت معنانن نقل کی ہے، اور وہ اس کی اسناد میں مضطرب بھی ہے، وقد اضطرب فی اسنادہ، وہ اس کی سند میں مضطرب بھی ہے، ومع ذلک، اور اس کے باوجود قد تفرد بذکر محمود بن ربیع عن عبادہ، اس کے ساتھ ساتھ مکحول کی سند میں یہ حدیث حضرت عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرنے میں محمود بن ربیع جو ہے وہ ان کا ذکر صرف اکیلے محمد بن اسحاق نے کیا ہے۔ تفرد اکیلے ہیں ذکر محمود بن ربیع، محمود بن کے ذکر میں محمد بن اسحاق، وہو لا يحتج بمن فرد به، اور جس سند میں محمد بن اسحاق اکیلا ہو اس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا، اس کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا۔ فالحدیث معلول بثلاثة وجوہ، تو یہ حدیث 3 طریقے سے معلول ہے۔ اس سے اگلی حدیث ہے، وعن نافع بن محمود بن ربیع الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ قال ابتع عبادۃ عن صلاة الصبح فأقام ابو نعیم المؤذن الصلاة فيصلي ابو نعیم بالناس وأقبل عبادة وأنا معه حتى صففنا خلف ابي نعیم يجهر بالقراءة فجعل عبادة يقرأ بأم القرآن فلما انصرف قلت لعبادة سمعتك تقرأ بأم القرآن وابو نعیم يجهر قال أجل صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصلوات التي يجهر فيها القراءة قال فالتبست عليه القراءة فلما انصرف أقبل علينا بوجهه فقال هل تقرؤون إذا جهرت بالقراءة فقال بعضنا إنا لنصنع ذلك قال فلا تفعلوا وأنا أقول ما لي ينازعني القرآن فلا تقرؤوا بشيء من القرآن إذا جهرت إلا بأم القرآن رواه أبو داود والنسائي والبخاري في جزء القراءة وخلق أفعال العباد وآخرون وفيه مستور۔ نافع بن محمود بن ربیع الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ صبح کی نماز حضرت ابو عبیدہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹ ہو گئے، لیٹ ہو گیا حضرت عبادہ صبح کی نماز سے، تو ابو نعیم المؤذن جو کہ مؤذن تھے انہوں نے نماز کھڑی کی، فیصلی ابو نعیم بالناس، تو
لوگوں نے ابو نعیم لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے. اقبل عبادہ وانا معہو، اور حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ان کے ساتھ تھا. حتی صففنا خلف ابی نعیم یجہر بالقراء، یہاں تک کہ جب ہم ابو نعیم کے پیچھے کھڑے ہو گئے تو ابو نعیم اونچی آواز میں قرات کر رہے تھے. فجعل عبادہ یقرأ بأم القرآن، تو حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دی. فلما انصرف، جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو قلت، میں نے کہا لعبادہ، حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سمعتک تقرأ بأم القرآن وابو نعیم یجہر، میں نے آپ کو سنا ہے آپ سورہ فاتحہ پڑھ رہے تھے جبکہ ابو نعیم اونچی آواز سے پڑھ رہے تھے. قال اجل صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا ہاں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی جس میں اونچی آواز سے قرات کی جاتی تھی. الذی یجہر فیہ القراءہ، جس میں اونچی آواز میں قرات کی جاتی ہے. قال فلتبست علیہ القراءۃ، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرات خلط ملط ہو گئی. فلما انصرف، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے، اقبل علینا بوجہہ، ہماری طرف رخ کیا، ہماری طرف متوجہ ہو کر، قال فرمایا، هل تقرؤون اذا جہرت بالقراء، کیا تم قرات کر رہے تھے جب میں اونچی آواز سے قرات کرتا ہوں؟ فقال بعضنا، تو ہم میں سے بعض نے کہا، انا لنصنع ذلك، ہم تو ایسا کرتے ہیں. قال، آپ نے فرمایا، فلا تفعلوا، تم ایسا مت کیا کرو. وانا اقول ما لی ینازعنی القرآن، میں بھی تو کہوں میرے ساتھ قرآن کیوں جھگڑتا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تمہاری قرات کی وجہ سے میرے اوپر قرات جو ہے وہ ملتبس ہو رہی تھی، خلط ملط ہو رہی تھی، تو میں نے سمجھا میرے ساتھ قرآن کیوں جھگڑ رہا ہے. فلا تقرؤوا بشیء من القرآن اذا جہرت الا بأم القرآن، جب میں اونچی آواز سے پڑھوں تو تم سوائے سورہ فاتحہ کے اور کچھ بھی نہ پڑھو، کوئی قرات بھی نہ کرو. اس کو ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا، اور بخاری نے اپنے جز القراء میں اور خلق افعال العباد میں ذکر کیا ہے، اس کو روایت کیا ہے. وآخرون، اور دوسرے محدثین نے بھی روایت کی. وفیہ مستور، اور اس میں ایک راوی جو ہے وہ مستور الحال ہے، یعنی اس کے حال کا پتہ نہیں ہے. قال النیموی رحمہ اللہ ان حدیث عبادۃ بن صامت فی التباس القراءۃ قد روی بوجوہ کلها ضعیفہ. علامہ نیموی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے قرات کے خلط ملط ہونے کے بارے میں، فی التباس القراء، قرات کے خلط ملط ہونے کے بارے میں، قد روی بوجوہ، یہ متعدد طریقوں سے روایت کی گئی ہے، کلها ضعیفہ، سب کے سب ضعیف ہے. اس سے اگلی روایت ہے، وعن ابی قلابۃ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی باصحابہ فلما قضى صلاته اقبل علیہم بوجهہ فقال اتقرؤون فی صلاتکم خلف الامام والامام یقرأ فسکتوا فقالها 3 مرات فقال قائل او قائلون انا لنفعل قال فلا تفعلوا وليقرأ احدكم بفاتحة الكتاب في نفسه. رواه البخاری في جزء القراءة واخرون واعله البيهقي بان هذه الطريق غیر محفوظة. اس کا ترجمہ یہ کہ ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو نماز پڑھائی. جب آپ نے اپنی نماز پوری فرما لی، فلما قضا صلاتہ اقبل علیہم بوجہہ، تو صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اتقرؤون فی صلاتکم خلف الامام والامام یقرأ، کیا تم اپنی نماز میں امام کے پیچھے پڑھتے ہو جبکہ امام پڑھ رہا ہوتا ہے؟ فسکتوا، تو صحابہ خاموش رہے. فقالها 3 مرات، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو 3 دفعہ دہرایا. فقال قائل او قائل، تو ایک صحابی نے، یہ متعدد صحابہ نے، قائلون یہ متعدد صحابہ نے فرمایا، انا لنفعل، ہم تو ایسا کرتے ہیں. قال فلا تفعلوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا مت کیا کرو. ولیقرأ احدکم بفاتحۃ الکتاب فی نفسہ، اور تم میں سے کوئی ایک اپنے دل میں سورہ فاتحہ پڑھ لے. یہ حدیث بخاری نے جز القراء میں اور دیگر محدثین نے بھی نقل کیا ہے، اور امام بیہقی رحمہ اللہ نے اسے معلول قرار دیا ہے، بأن هذه طریق غیر محفوظ ہے، کہ یہ سند جو ہے غیر محفوظ ہے، یہ طریق جو ہے روایت کا یہ غیر محفوظ ہے.
اس سے اگلی روایت عنہ عن محمد بن ابی عائشہ عن رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعلکم تقرؤون والامام يقرأ مرتين او ثلاثا قالوا یا رسول اللہ انا لنفعل قال لا تفعلوا الا ان يقرأ احدكم بفاتحة الكتاب رواه احمد واخرون اسناده ضعیف. انہی سے مروی ہے یعنی ابو قلابہ سے انہوں نے محمد بن ابی عائشہ سے روایت کی, انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی سے روایت کی ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید کہ تم قرات کرتے اور امام قرات کر رہا ہوتا ہے, یعنی کہ جب امام قرات کر رہا ہے تم اس کے پیچھے قرات کرتے ہو. مرتين او ثلاثا 3 مرتبہ یا 2 مرتبہ آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ انا لنفعل, ہم تو ایسا کرتے ہیں. آپ نے فرمایا لا تفعلوا, تم ایسا مت کیا کرو الا ان يقرأ احدكم, مگر یہ کہ تم میں سے کوئی ایک پڑھ لے بفاتحۃ الکتاب, سورہ فاتحہ. اس کو امام احمد اور دوسرے محدثین نے روایت کی اور اس کی سند ضعیف ہے. اس سے اگلی روایت عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا غير تمام. فقيل لأبي هريرة إنا نكون وراء الإمام فقال اقرأ بها في نفسك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. رواہ مسلم. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے نماز پڑھی اس کے اندر اس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو وہ نماز ناقص ہے. یہ آپ نے 3 دفعہ ارشاد فرمایا کہ ناقص ہے, غیر تمام یہ ناقص ہے. فقیل ابی ہریرہ, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں. فقال اقرأ بها فی نفسی, تو انہوں نے فرمایا کہ تم اسے اپنے جی میں پڑھ لو, اپنے دل میں پڑھ لو. فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی وبین عبدی, میں نے نماز کو تقسیم کر دیا اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نصفین, آدھا آدھا. ولعبدی ما سأل, اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ سوال کرتا ہے, جو وہ مانگتا ہے, جو اس نے مانگا. فإذا قال العبد, جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمدنی عبدی, میرے بندے نے میری حمد بیان کی. وإذا قال الرحمن الرحیم, جب وہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو قال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثنى علی عبدی, میرے بندے نے میری تعریف کی. وإذا قال مالک یوم الدین, اور جب وہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو قال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی, اس نے میری بزرگی بیان کی. وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين, اور جب وہ إياك نعبد وإياك نستعين کہتا ہے قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے, اور میرے بندے کو وہ ملے گا جس کا وہ سوال کرتا ہے یا جو اس نے مانگا. وإذا قال, اور جب وہ کہتا ہے اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هذا لعبدي ولعبدي ما سأل, یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کو وہ ملے گا جو وہ مانگتا ہے یا جو اس نے سوال کیا. رواہ مسلم, اس کو مسلم نے روایت کیا ہے. وعنہ قال اذا قرأ الامام بأم القرآن فقرأ بها واسبقه فإنه اذا قال ولا الضالين قالت الملائكة آمين من وافق ذلك قامن ان يستجاب به. رواه البخاري في جزء القراءة واسناده حسن. قال النیموی وفی الباب آثار اخر عن الصحابہ رضی اللہ تعالی عنہم. اس کا ترجمہ یہ ہے انہی سے مروی ہے, یعنی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے جب امام سورہ فاتحہ پڑھے تو تم بھی وہ پڑھو. واسبقہ, اور اس سے آگے نکل جاؤ. بلا شبہ بے شک اذا قال ولا الضالین, جب وہ ولا الضالین کہتا ہے تو فرشتے آمین کہتے ہیں. من وافق ذالک قامن ان یستجاب بہم, جو اس کے موافق ہو گیا تو قامن ان, یہ اس لائق ہے کہ ان یستجاب
بہم کہ اس کی دعا قبول ہو جائے۔ یہ حدیث بخاری نے جزء القراء میں روایت کی ہے اور اس کی سند حسن درجے کی۔ علامہ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں صحابہ کرام سے دیگر آثار بھی آثار منقول ہیں، موجود ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے بابن فی القراءۃ خلف الامام کی 6 احادیث کا ترجمہ اور تشریح پڑھی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔